السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ سب سے پہلے تو معذرت، کل کی ڈیٹ میں ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی کیونکہ کل بہت بزی تھا۔ میں ایک دو نیو فینسیئرز ہیں ان کی طرف وزٹ تھا میرا، اور ماشاءاللہ سے نیو پلاننگ کر رہے ہیں، نیو ایوریج بن رہی ہیں، لوگ جوک در جوک اس کام میں آ رہے ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ماشاءاللہ کام ہی ایسا ہے، یہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں لوگ، اور ان کو دیکھ کر پھر میں بھی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہوں بہت زیادہ۔ اور آپ لوگوں کے لیے، ایک نیو فینسیئرز کے لیے آج کچھ ٹپس دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ ٹپس یہ ہیں، اماؤنٹ ہے، انویسٹمنٹ ہے، اس کے حساب سے آپ برڈس خریدیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ادھر سے پکڑیں لوگوں سے پیسے مانگ کے آپ برڈس تو لگا لیں، مگر برڈس اگر آگے سے آپ کو رسپانس نہ دے سکے تو آپ کے لیے مشکل اور مسئلے مسائل بن جائیں گے۔ اس لیے آپ کوشش کریں، آپ کے پاس جتنی اماؤنٹ ہے، اماؤنٹ میں سے 50% ہی انویسٹمنٹ کریں برڈس پہ، کیونکہ برڈس جو ہیں وہ جاندار چیز ہے، ایکسپائری بھی آتی ہے، ان کے مسئلے مسائل بھی آتے ہیں، ان کو ہیومیڈیٹی کا بہت ایشو ہوتا ہے، ان کو وینٹیلیشن کا بہت ایشو ہوتا ہے، ان کو سردی کا ایشو ہوتا ہے، ان کو گرمی کا ایشو ہوتا ہے۔ ایک ننھی سی جان ہوتی ہے، چھوٹے سا پرندہ ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اگر آپ ان کا 1 سال 2 سال کا تجربہ ہوگا تو پھر آپ فل ٹائم اس میں فل بزنس کے طور پہ آئیں اور خوب خریداری کیجیے، خوب بریڈ کریں، بریڈ نکلوائیں اور سیل کریں اور پیسے کمائیں۔ مگر میں آپ کو یہ ٹپس دینا چاہ رہا تھا کہ بھئی آپ پوری انویسٹمنٹ ایک ہی بار میں اس میں نہ لگائیں، 50% انویسٹمنٹ لگائیں۔ ایک چیز، آپ اتنی مہنگا برڈ نہ لیں، سب سے پہلے تھوڑے سے کم پرائز والے برڈ خریدیں، زیادہ مہنگے برڈ نہ لیں۔ زیادہ مہنگے برڈ لینے کی ابھی ضرورت نہیں، جب آپ 1 سال 2 سال محنت کر لیں گے، برڈ کی فزیک کا سمجھ آ جائے گی، اس کی مینٹلی آپ کو سمجھ آ جائے گی، تو پھر آپ برڈ کی بائنگ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ ابھی 2 لاکھ 4 لاکھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کا مہنگے والا برڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ کو دوسرا برڈ آپ پھر لے نہ سکیں تو پھر بھی مسئلے بن جائیں گے۔ آپ کا ایک پیس ایکسپائر ہو جائے گا تو ایک پیس سے آپ کی بریڈ نہیں آئے گی، پھر وہ آپ سیل کرنے مارکیٹ میں جائیں گے تو وہ آپ سستے میں سیل کریں گے تو آپ کو ڈبل لاس ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کم سے کم انویسٹمنٹ کر کے آپ، لہذا کوشش کیجیے کہ آپ برڈ کو سمجھیں، برڈ کو سمجھیں گے تو پھر ہی آپ پیسے لگائیں، پھر مزہ بھی آئے گا کام کرنے کا، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ برڈ بیمار ہو رہا ہے، اس کو کیا دینا ہے، پیناڈول دینی ہے، کوئی اور بیماری ہے تو اس کے حساب سے کون سی میڈیسن دینی ہے، تو وہ آپ کو ملے گی، وقت کے ساتھ نالج ملے گی۔ کوئی بھی آپ کو لکھ کے نہیں دے سکتا، کوئی بھی آپ کو وائس میسیج میں نہیں بتا سکتا، جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کرو گے تب تک آپ کو برڈس کی فزیک۔ یہ ہے کہ اب جن لوگوں نے برڈس رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی برڈ کو دیکھیں کہ برڈ تھوڑا سا اسٹریس میں آ رہا ہے یا برڈ تھوڑا سست ہو کے بیٹھا ہے تو فوراً برڈ کو پکڑ کے اس کو چیک کریں اس کو مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کریں، مجھے پکچر بھیجیں، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں گا کہ یہ اس کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، اس کی یہ میڈیسن کر لیں آپ۔ برڈ کو پکڑیں، جب برڈ سست نظر آ رہا ہے، نارمل روٹین سے سست نظر آ رہا ہے تو برڈ کو پکڑ کے دیکھیں۔ اگر نہیں سمجھ آتی تو آپ میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا سارا مسئلے کا میں آپ کو بتا دوں گا، یہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیا بیماری ہو سکتی ہے، یہ کیوں سست ہو کے بیٹھا ہے، یہ کیوں ایسے بیٹھا ہے، یہ کیوں بیمار ہے، وہ ساری آپ کو میں ریزن بتا دوں گا۔ ایک چیز، دوسرے نمبر پہ برڈ، اب گرمی آ رہی ہے، گرمی کے لیے آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ برڈ کے لیے ہم نے پنکھے کا انتظام کرنا ہے۔ پنکھا رکھیں اپنے پاس، اس ایوری میں پنکھا رکھیں، اس کو پنکھا بھی دینا ہے آپ نے، اگر ہو سکے تو کولر بھی دینا ہے۔ جب آپ کا تھوڑا سا شیڈ، آپ کا جو آپ کی ایوری بڑے پیمانے پہ آپ بڑھا لو گے تو پھر اے سی بھی لگائیں، انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا اس میں۔ اور آپ اسی طریقے سے مجھے فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی نعمان بازی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔